بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. آج کے اس پروقار محفل میں شریک ہمارے معزز مہمانان گرامی، ایم ڈی صاحب، پرنسپل صاحب، ہمارے بی او ڈی ممبر راجہ اظہر صاحب، عادل بھائی، صدام بھائی اور مقبول بھائی جتنے بھی ہیں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں سینئر اسٹوڈنٹ، میں ان کو دل کے گہرائیوں سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اپنی طرف سے تمام اسٹوڈنٹ جو ہم سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کی آنے والی زندگی اور ان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو، اور ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے. تو آپ لوگ مجھے بور لگتے ہو، تو آپ کے چہرے دیکھ کے مجھے بھی کچھ کہنے کا دل نہیں چاہتا ہے. اگر آپ لوگ اجازت کرتے ہو تو میں ایک دو باتیں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر جتنے بھی ہم عام طبقہ ہے، ہم اکثر گلے کرتے رہتے ہیں. ہمارے سیاسی نمائندوں نے کچھ نہیں کیا، ہمارے نوٹیبل نے کچھ نہیں کیا، ہمارے بیوروکریٹ سے کچھ نہیں کیا. بس ہمیں صرف اور صرف نکتہ چینی آتی ہے. کیا ہم نے یہ سوچا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آرٹسٹ تھا، آرٹسٹ، اس نے چوک میں ایک تصویر بنایا اور اس کے اوپر لکھا کہ اس کے اندر جو بھی خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرے. دوسرے دن وہ آرٹسٹ چوک میں آ کے اس تصویر کو دیکھتا ہے تو وہ پورا جو اس کا تصویر سارے جگہ میں سر سے پاؤں تک اس میں سوراخ ہے. کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں یہ ہو کہ یہ ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر اس نے وہی تصویر چوک میں لگایا، کہا اس کے اندر جو خامی ہے اسے ٹھیک کر. دوسرے دن جب آتا ہے تو اس تصویر کے اندر نقطہ برابر بھی کسی نے چھیڑا نہیں تھا. ہمارے اس معاشرے میں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بگاڑنے کے لیے سبھی تیار ہیں. سب سے پہلے ہم خود. آپ نے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے. جب آپ اپنے حصے کا چراغ جلاؤ گے تو آپ کے لیے راہیں کھل جائیں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. دیکھو نا، آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. میں نے کہا سر اس ٹائم انسانیت ہماری تکلیف میں، ہم نے انسانیت کی خدمت کی، ہم نے اس ویژن کو لے کے چلے. الحمدللہ میں نے ایک بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری لی تھی اپنے کالج میں، ایک بچے کو. آج الحمدللہ 1 سے 23 ہو گئے، 1 سے 23 ہو گئے. جو اپنا کرایہ نہیں دے سکتا ہے وہ 1 سے 23 بچوں کو سپورٹ. اس میں بھی ہمارے خیر حضرات ہیں، ہمارے یہاں کے ٹیچر صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ مختلف ٹیمیں جو ہمارے غریب بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھو، آپ نے اپنے آپ کو جب پیش کرو گے نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، کسی نوٹیبل نے، کسی سیاسی نمائندے نے نہیں کرنا ہے، میں نے انسانیت کی خدمت کرنا. آپ اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، آپ آگے نکلو، آپ کے لیے راہیں کھل جائیں. اور آپ سارے پیرامیڈیکلس ہو، یقین کرو نا، ہاسپٹل میں ایک سماجی ورکر ہونے کے ناطے جب میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں نا، بعض لوگوں کے جیب میں 10 روپے نہیں ہوتے کہ وہ پرچی لے سکے. یقین کرو، میں نے ایک ایسا بوڑھا بھی دیکھا ہے، اندر اس کو ڈاکٹر نے پرچی لکھی تھی، 370 روپے کی دوائی تھی، اس کے جیب میں وہ پیسے نہیں تھے کہ وہ آکے میڈیکل اسٹور میں وہ دوائی خرید سکے. جب اس سے ملا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ڈاکٹر نے دوائی لکھا 370 روپے کی ہے، لیکن میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں لے سکوں، اور میں میڈیکل اسٹور والے کو بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوائی آپ مجھے دے دیں. تو دیکھیں ایسے حالات ہیں. آپ پیرامیڈیکل ہے، اللہ کرے آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں لگے، پرائیویٹ سیکٹر میں لگے، جہاں پہ بھی آپ نے لگنا ہے نا، سب سے پہلے آپ نے پسی ہوئی طبقہ اور غریب طبقے کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ غریب طبقے کا خیال رکھو گے، پسی ہوئی طبقے کا خیال رکھو گے. افسر ہو، نوٹیبل ہو، امیر، اس کو تو ہر کوئی پروٹوکول دیتا ہے، لیکن جو غریب ہوتا ہے نا، جو دور دراز دیہاتوں سے آتا ہے، اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیتا ہے. بے شک آپ جاب پہ لگ کے نا یہ کرو کہ کسی غریب کے لیے آپ ہاسپٹل میں آتا ہے، دوائی لینے کے پیسے نہیں ہوتے، آپ دوائی لے کے اسے دے دو، اس کی پرچی کے پیسے دے دو، کسی کو ٹیسٹ کراؤ. تو یہ آپ کی زندگی کے لیے جو ہے نا ایک سنہرا اصول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات میں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، بہادر عورت جو ہوتی ہے نا، بہادر عورت جو بہادر ہو، وہ 1000 مردوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک کمزور عورت کو آپ مضبوط قلعے کے اندر بھی رکھو تو وہ محفوظ نہیں ہے. آپ نے بہادر بننا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے بیٹے ہیں، میں اپنے بھائی کا بہن نہیں بھائی ہوں. آپ نے ڈٹ کے جو ہے نا ہر محفل میں مقابلہ کرنا ہے. آپ نے خود کو کمزور نہیں سمجھنا ہے. آپ کو خوف نہیں ہو.
आप खुद को मजबूत महसूस करो। आप जब खुद को मजबूत महसूस करोगे तो दुनिया की कोई ताकत, शेर बनना है, अगर कोई आपको गलत नजर से उसकी आंखें नोचता तो कहना ये कि अब आपके वालिदैन पर आप पे भरोसा है, आपके भाइयों का आप पे भरोसा है। अल्लाह करे कि जितने भी हमारे बेटे हैं, हमारे बेटियां हैं जो हमसे फारिग होके गए हैं, ये आने वाले दौर में इंसानियत के लिए खैर का जरिया बने, इलाके में सोशल समाजी काम करने वाले, इंसानियत का दर्द रखने वाले बने। और इसके साथ साथ मैं अपने सीनियर स्टूडेंट इंतहाई मैं इनको शुरू सलाम करता हूँ। इन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, यकीन करो। मैं तो हर स्टूडेंट के साथ जुड़ा रहता हूँ जिसके अंदर कमी बेशी है। अल्लाह उन कमी बेशियों को भी दूर करे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आपका मुस्तकबिल रोशन करे। जो हमारे सीनियर स्टूडेंट में जो हमारे आसिफ शहीद हुए थे, ठीक है नहीं है, अल्लाह उनके लिए जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, उसके वालिद के भी दर्जात को बुलंद करे, उनके अहल खाना को सब्र जमील दे दे। और मैं अपने जो स्टूडेंट हैं, ओटी के स्टूडेंट, उनसे ये कहना चाहूँगा, जब आप फारिग होकर जाते हो तो कम से कम आप जाके उसके वालिदा से मिलो, ठीक है नहीं है। उसको आपने ये कहना है, उनके भाइयों को, एक आसिफ चला गया, आज 100 जिना के आसिफ आपके साथ है, ठीक है ना। एक आसिफ किया है, 100 आसिफ आपके साथ है। आपने परेशान नहीं होना है। उस माँ को, उनके बहनों को, भाइयों को आपने यकीन दिलाना है कि एक आसिफ की जगह में 100 आसिफ आपके साथ है। अल्लाह आपका, हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह पाक आने वाली ज़िंदगी आप लोगों के लिए आसान करे। वस्सलाम। थैंक यू सो मच एचआर जनाब हैदर अली साहब।